उनके सदके दूसरे पैगंबरों को नबुव्वत अता हुई। वो तो आलम अरवाह में नबी थे, हुजूर 40 साल के बाद नबी बने। ये कैसी बात है? शेरखानी ना करे, एक जगह रोक दे इसको, जहां भी आप रोकना चाहते हैं वहीं पर रोक दे। हजरत गिरामी, मैंने कहा 40 साल के बाद अगर नबुव्वत अता हुई तो फिर जो आलम अरवाह में नबी थे वो किधर चले गए? नहीं समझे आप बात? जो आलम अरवाह में नबी थे वो किधर चले गए? मैंने कहा आदम त ईसा इन अंबिया को अगर आलम अरवाह में नबुव्वत अता हो सकती है, तेरे मेरे आका का तो सदका ही नहीं मिला है, तो फिर हुजूर को नबुव्वत पहले क्यों नहीं अता हुई? इसलिए तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं ना, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी ने जो हदीस पाक जब लिखी ना किताब जामे तिरमिज़ी, तो उलमा के पास भेजा, इराक, शाम, यमन, बड़े बड़े उलमा के पास, बताओ मेरी किताब कैसी है? उलमा ने ये मुत्तफिक का फैसला दिया, जिस घर के अंदर जामे तिरमिज़ी रखी हो, ये ना समझो किताब रखी है, बल्कि ये समझो अल्लाह का रसूल बैठा कलाम कर रहा है, अल्लाह का रसूल बैठा कलाम कर रहा है। इस पाए की किताब, उसी के अंदर ये हदीस पाक है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मता वजबत लकन नबुव्वत, या रसूल अल्लाह आपको नबुव्वत कब अता हुई? सुभान अल्लाह, आपको नबुव्वत कब अता हुई? अब जरा ईमान से बताना, अबू हुरैरा सहाबी है ना, अबू हुरैरा को पता नहीं था कि 40 साल की उम्र में ऐलान किया है। अगर अबू हुरैरा का अकीदा भी यही होता कि 40 साल की उम्र में नबुव्वत मिलती है, तो फिर सवाल करने का क्या फायदा? नहीं समझे आप बात? अबू हुरैरा ने सवाल किया, मता वजबत लकन नबुव्वत, नबुव्वत कब अता हुई? मैंने कहा अगर नबुव्वत मिलती है बकौल मौलवी साहब के 40 साल की उम्र में, तो फिर अबू हुरैरा ने सवाल क्यों किया? मैंने कहा अबू हुरैरा जानते थे नबुव्वत 40 साल की उम्र में नहीं, नबुव्वत पहले ही अता हुई है, पहले ही अता हुई है, लेकिन हमें नहीं पता कि कब अता हुई। हजरत अबू हुरैरा कहते मता वजबत लकन नबुव्वत, नबुव्वत कब मिली, कब अता हुई? क्यों करना? हुजूर ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने जवाब दिया, कुन्तु नबिय्या व आदमु बैन रूह वल जसद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फी रिवायत उखरा, कुन्तु नबिय्या व आदमु बैनल माए वत्तीन। हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, कुन्तु नबिय्या, मैं नबी था, व आदम बैनल माए वत्तीन, अभी आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। कुन्तु नबिय्या, मैं नबी था, व आदम बैनल रूह वल जसद, आदम रूह और जिस्म के दरमियान में थे। तवज्जो करना, हजरत अबू हुरैरा का सवाल है, मता वजबत लकन नबुव्वत, नबुव्वत कब अता हुई? नबुव्वत कब अता हुई? नबुव्वत कब अता हुई? मेरे नबी ने यह जवाब नहीं दिया कि नबुव्वत तब अता हुई, नबुव्वत तब अता हुई, नबुव्वत कब अता हुई। जवाब तो ये बनता था ना, अगर मुझसे आप में से कोई पूछे कि दुरानी साहब आप सादिकाबाद में कब तशरीफ लाए, तो मैं कहूं कि 9 बजे तशरीफ लाया, 8 बजे तशरीफ लाया, टाइम बता दूं तब आया। ये आपके सवाल का जवाब है। अगर मैं यूं कहूं कि मैं 8 बजे यहां था, मैं 9 बजे यहां था, इसका मतलब ये है आया पहले हूं। नहीं समझे आप बात? अगर आप बस समझ रहे हैं तो जरा बोले मोहब्बत के साथ। मुझे भी पता चले कि आप कुछ इल्म भी सुनना चाहते हैं और कुछ फर्जी बातें, तकनीकी बातें, इल्मी बातें भी सुनना चाहते हैं, और कुछ अपने पल्ले बांधना चाहते हैं। शेर व शेरी तो हर कोई कर लेता है। मैं कहता हूँ मसला समझ आए, बात समझ आए, अकीदा समझ आए, मजा तो तब आएगा ना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबुव्वत कब अता हुई? मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया नबुव्वत तब अता हुई। जवाब हालांकि यही बनता था ना, तब अता हुई, ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया अभी आदम रूह और जिस्म के दरमियान में था, आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में था, मैं उस वक्त नबी था, मैं उस वक्त नबी था। कौन तो अगर कोई आलिम दीन मौजूद हो या ग्रामर पढ़ने वाला मौजूद हो,
पता होगा कि कुंतो का क्या माना है, मैं नबी था, मैं नबी था। पता चला आदम बने नहीं, मेरे आका नबी थे। आदम अभी तश्कीली मराहिल में है, आदम अभी तमीरी मराहिल में है, आदम अभी बन रहा है, न पानी में, न मट्टी में, न रूह में, न जिस्म में। अरे तश्कीली अज्जा जो है अभी वो पूरे ही नहीं हुए। आदम के वजूद के, आदम के जिस्म के अज्जाए तरकीबिया अभी मराहिल तय कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा नबुव्वत के मकाम पर फायज थे। अब तवज्जो करना, एक है चलना, एक है चलने वाला, एक है बैठना, एक है बैठने वाला, एक है देखना, एक है देखने वाला, एक है बोलना, एक है बोलने वाला। इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। आप मेरा तवज्जो रखें ना। कभी आपको बोलना बोलने वाले के बगैर मिला है? बोले बोले। कभी बैठना बैठने वाले के बगैर मिला है? कभी देखना देखने वाले के बगैर मिला है? कभी सुनना सुनने वाले के बगैर मिला है? नहीं। पता चला बोलना जबान के साथ कायम है, देखना आंखों के साथ कायम है, सूंघना नाक के साथ कायम है, सुनना कानों के साथ कायम है, बैठना जिस्म के साथ कायम है, चलना जिस्म के साथ कायम है। अरे चलना चलने वाले के बगैर नहीं, बोलना बोलने वाले के बगैर नहीं, सुनना सुनने वाले के बगैर नहीं, बैठना बैठने वाले के बगैर नहीं। क्यों? बैठना है सिफत, बैठने वाला है मौसूफ, बोलना है सिफत, बोलने वाला है मौसूफ, सुनना है सिफत, सुनने वाला है मौसूफ, देखना है सिफत, देखने वाला है मौसूफ। अब जरा तवज्जो कर, मैं बात की तरफ आ रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, पता वजबत लगन नबुव्वा, या रसूल अल्लाह नबुव्वत कब अता हुई? हुजूर फरमाते नबुव्वत तब अता हुई। नबी ने ये नहीं फरमाया नबुव्वत तब अता हुई, हुजूर ने फरमाया कुन तो नबिया। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मेरी नबुव्वत थी और मैं नहीं था, नहीं, बल्कि फरमाया कुन तो नबिया, मैं भी था और मेरी नबूवत भी थी। अब जरा तवज्जो करना, मैं भी था, मेरी नबूवत भी थी। मैंने कहा आदम बना नहीं, हुजूर की जात क्या है? आदम बना नहीं, हुजूर की जात क्या है? आदम बना नहीं, हुजूर की हकीकत क्या है? आदम बना नहीं, हुजूर की हकीकत क्या है? और मानना पड़ेगा लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। अभी बशरियत का पहला वक्त बना नहीं, मेरे मुस्तफा मौजूद थे। अभी पहला इंसान बना नहीं, मेरे नबी मौजूद थे। अभी पहला बशर आया नहीं, मेरे नबी मौजूद थे। और थे तो क्या थे? मानना पड़ेगा उस वक्त मुस्तफा अगर थे तो नूर अला नूर थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए हक अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात थोड़ी सी पेचीदा थी और इल्मी थी, शायद आपकी समझ ना आई हो। मैंने ये अर्ज किया कि हुजूर फरमाते हैं कुन तो नबी, या मैं नबी था। मैं देखो, एक है नबुव्वत, एक है नबी। नबी में जात भी आ जाती है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मेरी सिफत थी और मैं नहीं था। हुजूर फरमाते मैं भी था, मेरी सिफत नबुव्वत भी थी। मैं कहता हूँ झगड़ा करने वालों थोड़ा सा तवज्जो करो। क्यों झगड़े करते हो? कि नूर थे या बशर थे? बात सीधी सी है, बिल्कुल सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ नबी कहते हैं मैं भी था, मेरी सिफत नबुव्वत भी थी। मैं भी था, मेरी सिफत नबुव्वत भी थी। मैंने कहा मैं भी था, क्या बात है, मैं भी था। आदम बना नहीं, हुजूर फरमाते मैं भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझे आप बात? आदम बने नहीं, हुजूर फरमाते मैं था। अब जो कहते हैं ना नबी पाक बशर 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 रट लगाए फिरते हैं, मैं कहते हैं हुजूर थे तो क्या थे? हुजूर थे तो क्या थे?
وہ ماننا پڑے گا بشریت کا نقطہ اولی، بشریت کی خشت اول، بشریت کا پہلا فرد، پہلا انسان ابھی بنا نہیں، وہ گارے میں ہے، روح و جسم کے درمیان میں ہے، پانی اور مٹی کے درمیان میں ہے۔ میرے مصطفیٰ تھے، ماننا پڑے گا، تھے تو نور علی نور تھے، نور علی نور تھے۔ اور پھر حضور اول، حضور کیا ہے؟ اول۔ اول بئی معنی ہے کہ اللہ رب العزت جب کائنات کی کسی چیز کو بناتا نا، اگر اس کائنات کی چیز میں ایسی چیز کو بناتا کہ جو کمزور ہو، جو ضعیف ہو، ناتواں ہو، تو مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آ جاتا۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے گرامو فون بنا، گرامو فون بنانا، آواز جاتی تھی چند میل کے فاصلے تک، چند میل تک آواز جاتی تھی۔ پھر سائنسدانوں نے کہا چند میل تک نہ جائے، بندہ بیٹھے لاہور میں، آواز جائے پوری دنیا میں۔ اس نے ریڈیو ایجاد کیا، ریڈیو ایجاد کرنے کے بعد پھر اس نے کہا اب ایسی چیز ہونی چاہیے کہ صرف آواز نہ سنی جائے بلکہ آواز بھی سنی جائے اور شکل و صورت بھی دیکھی جائے، شکل و صورت بھی دیکھی جائے۔ تو ٹیلی ویژن ایجاد کیا۔ میں نے کہا انسان ترقی کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، مگر میرے رب نے سب سے پہلے نہ آسمان بنایا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ کوئی لولا لنگڑا انسان، نہ کوئی نابینا انسان، نہ کوئی منڈا انسان، نہ کوئی لنگڑا انسان، نہ کوئی کمزور انسان، نہ کوئی ناتوا انسان، نہ کوئی عام بندہ۔ اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنی قدرت کا اعلیٰ شہکار نور مصطفیٰ کو بنایا، نور مصطفیٰ کو بنایا۔ کیوں؟ دیکھو نا، آج بیٹا بڑا ہو جائے تو باپ سے مقابلہ شروع کر دیتا ہے، استاد شاگرد تگڑا ہو جائے تو استاد سے مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، بیٹا باپ سے مقابلہ کرنے لگ جاتا ہے، شاگرد استاد سے مقابلہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ بدبخت مقابلہ کرنے شروع ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا او دیکھو، تمہاری تخلیق جو ہوتی ہے، تمہاری مصنوع جو ہوتی ہے، جس چیز کو تم بناتے ہو، پہلے ہوتی ہے ادنا، پھر بنتی ہے اعلیٰ۔ پہلے ہوتی ہے کمزور، کمزور سے طاقتور کی طرف، ادنا سے اعلیٰ کی طرف، چھوٹی سے بڑی کی طرف چلتے ہو نا، ترقی کرتے ہو نا۔ فرمایا میری تخلیق اس طرح نہیں، میں نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا، قدرت کا اعلیٰ شاہکار بنایا۔ اس لیے میں نے کائنات کو بتایا، کائنات والوں میری قدرت کا کمال دیکھنا چاہتے ہو، عام انسان میں نہ دیکھو، میری قدرت کا کمال دیکھنا چاہتے ہو، سورج میں نہ دیکھو، چاند میں نہ دیکھو، ستاروں میں نہ دیکھو، سیاروں میں نہ دیکھو، پہاڑوں میں نہ دیکھو، درختوں میں نہ دیکھو، کہکشاں میں نہ دیکھو، میری قدرت کا کمال اگر دیکھنا چاہتے ہو، جمادات کو نہ دیکھو، نباتات کو نہ دیکھو، حیوانات کو نہ دیکھو، میری قدرت کا کمال دیکھنا چاہتے ہو، آؤ آمنہ کے لال، عبداللہ کے چند، عبد المطلب کے لاڈلے، آؤ شب اسرا کے دولہا محمد عربی کا طلبہ دیکھو، یہ میری قدرت کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ۔ یہ میری قدرت کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ مولا تو نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا، کیوں؟ فرمایا میں مطلوب تھا، میں چاہتا تھا کوئی طالب ہو، میں مقصود تھا، میں چاہتا تھا کوئی قاصد ہو، میں مسجود تھا، میں چاہتا تھا کوئی ساجد ہو، میں محبوب تھا، میں چاہتا تھا کوئی محب ہو۔ مولا تو نے کیا کیا؟ فرما فخلقت الخلق، اے نور محمد، کائنات والو ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے اور وہ نور مصطفیٰ ہے۔ میں نے نور مصطفیٰ کو تخلیق کر دیا، نور مصطفیٰ کو بنا دیا۔ مولا اچھا نور مصطفیٰ کو تو بنایا اپنی معرفت کے لیے،
अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी चाहत के लिए इस सारी कायनात को क्यों बनाया? हदीस कुदसी की रोशनी में जवाब मिलता है, लक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा लिअअरिफहुम मंज़िलतका व मर्तबतका व करामतका। इन तीन कायनात वालों, मुस्तफा को भी तख्लीक किया है, सारी कायनात को भी तख्लीक किया है, पर दोनों का सबब जुदा जुदा है। मुस्तफा को बनाया अपनी जात के लिए, पर सारी कायनात को बनाया मुस्तफा की नात के लिए। सारी कायनात को बनाया मुस्तफा की नात के लिए। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया ना, जमीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इतना सबब होगा इन एकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब होगा इन एकादे बज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह। कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अरे कयामत के दिन अगर हम उठेंगे तो हुजूर की अजमत व शान को देखने के लिए उठेंगे, सरकार के मकाम को देखने के लिए उठेंगे। नौजवानों, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से मोहब्बत करो। खुदा की कसम, सरकार की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं। लोग हुजूर की निगाह पाक पर एतराज करते हैं, कहते हैं कि हुजूर देखते हैं, हुजूर सुनते हैं, हुजूर जानते हैं, हुजूर पहचानते हैं। जंगे बदर का मौका है, कैदी हुजूर की बारगाह में आए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनसे फिदिया ले लो, इन्हें आज़ाद कर दो। सबसे फिदिया लिया जा रहा था। हजरत अब्बास की बारी आई, हुजूर के चचा हैं, कहते हैं भतीजे मेरे पास क्या है, मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, इस्लाम के लिए क्या दे सकता हूँ। हुजूर ने फरमाया चचा जरा संभल के बोलना, तेरे पास कुछ नहीं है। हजरत अब्बास ने कहा भतीजे मेरे पास कुछ नहीं है। हुजूर ने फरमाया चचा जब कुफ्फारे मक्का के साथ मक्का को छोड़कर आ रहे थे, कुफ्फारे मक्का के साथ आ रहे थे और घर की कोठरी में आपने गड्ढा खोदा, उसके अंदर सोना दफन किया। वो जो सोना दफन करके आए और मेरी चच्ची उम्मे फजल से कहा कि ऐ उम्मे फजल अगर मैं जिंदा आ गया इसे मैं इस्तेमाल करूंगा, अगर मर गया तो इस्तेमाल करना। ऐ चचा बताओ वो सोना आपका नहीं तो किसका है? वो सोना आपका नहीं तो किसका है? हजरत अब्बास की आंख खुल गई, कदमों में गिर गए, कलमा पढ़ा, मुशर्रफ पर इस्लाम हुए और कहने लगे भतीजे मैंने तेरी नबुव्वत की निशानी को उस वक्त भी देख लिया था जब तू पंगूरे के अंदर था और तेरी उंगली का इशारा होता था, जिधर तेरा हाथ मुड़ता चला जाता था आसमान का चांद भी उसी तरफ झुकता चला जाता था। मैं समझ गया था ये कोई जादूगर नहीं है, जादूगर का जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता है। लगता ऐसा है ये वक्त का नबी बन के आ रहा है। आपके नारे इन्हें ठंडा ना कर दे, नारा लगाएं लेकिन इनको सुभान अल्लाह का मौका भी दें। ऐसा तो नहीं ना कि इधर बात खत्म होती है और नारा शुरू कर देते हैं। इनको सुभान अल्लाह कहने दिया करें, बाद में नारा लगाया करें। जरा ऊंचा बोलो ना बुलंद आवाज के साथ। हुजूर ने फरमाया ऐ चचा ये तो कुछ नहीं, इससे बड़ी बात बताऊं। हजरत अब्बास ने कहा भतीजे बताओ। हुजूर ने फरमाया ऐ चचा जब मैं अपनी माँ उम्मा आमिना के शिकम में था, लौहे महफूज पर कलम चलती और तकदीरें लिखती थी। सरकार ने फरमाया तकदीरें लिखती थी, मैं अपनी माँ के पेट में रहकर तकदीर के लिखने की आवाज को सुनता था। हामिलीन अर्श तस्बीह पढ़ते थे, मैं माँ के पेट में रहकर उनकी तस्बीह की आवाज को सुनता था। अल्लाह अकबर। जो माँ के पेट के अंदर लौहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज को सुने और हामिलीन अर्श की तस्बीह को सुने, जरा तवज्जो फरमाएं, क्या वो हमारे दुरूद व सलाम को नहीं सुनते? हमारे जिक्र खैर को नहीं सुनते? इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लामा अब्दुल अजीज बिरहागी अलैहिर्रहमा ने लिखा, इमाम सुयूती वो हैं जिन्हें 75 मरतबा हुजूर के चेहरे बद्दुहा का दीदार हुआ। कितने मरतबा? 75 मरतबा चेहरे बद्दुहा का दीदार।
جس کو ایک بار حضور کے چہرے کا دیدار ہو جائے اللہ پاک اس کے 9,999 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ کتنے؟ 9,999 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ جو ایک بار حضور کا چہرہ دیکھ لے، میں نے کہا جس نے 75 بار دیکھا ہو۔ اور حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو روزانہ حضور کا دیدار فرماتے تھے، روزانہ سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے۔ خدا کی قسم یہ وہ اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں۔ حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے النبراس، اس کے حاشیہ پر مولانا برخوردار ملتانی نے لکھا کہ حضرت نصیر الدین چراغ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں شخصیات، ایک ہستی دہلی میں نماز کا وضو فرماتی، دوسری ہستی ملتان میں نماز کا وضو فرماتی، اور فرمایا نماز کا وضو یہاں کرتے تھے، نماز حضور کے مدینہ میں پڑھتے تھے، نماز حضور کے مدینہ میں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا یہ وہ اللہ والے ہیں۔ خدا کی قسم ایک قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے کہ منزل مل جاتی ہے، منزل مل جاتی ہے۔ حضرت دادا صاحب کے پیر و مرشد تھے نا حضرت شیخ ابو الفضل الخطلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا علی حجویری میں تجھے لاہور بھیجنا چاہتا ہوں۔ عرض کہ حضور لاہور جاؤں گا مگر کب جانا ہے؟ آپ نے فرمایا بس کل صبح ہی لاہور پہنچنا ہے۔ عرض کہ حضور اتنا جلدی کیسے؟ وہ بیٹھے تھے ملک شام میں، لاہور جانا ہے۔ آپ نے عرض کی حضور نہ کوئی ٹرین جاتی ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ کوئی راستے صاف اور ستھرے ہیں، سامنے پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سامنے جو ہے جنگل ہے، بیابان ہے اور سمندر ہے، دریا ہے، اتنا طویل سفر کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا علی کیا اللہ والوں کے سامنے یہ سفر کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر۔ آپ نے آنکھیں بند کی، آپ کا ایک قدم ملک شام کی بیت الجن پر تھا، دوسرا قدم لاہور کے دریائے راوی پر تھا۔ آپ نے فرمایا قدم اٹھا، قدم اٹھایا تو فرمایا آنکھیں کھول دے۔ وہ آنکھیں کھولی تو آپ لاہور پہنچ چکے تھے، لاہور پہنچ چکے تھے۔ اس لیے فرمایا نا یہ اللہ والے جو ہیں جن کے لیے زمین سکڑ جاتی ہے، فاصلے مٹ جاتے ہیں، جنہیں حضور کا دیدار ہوتا ہے ان کے لیے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا اور ملا علی قاری نے لکھا، امام زرقانی، امام قسطلانی، امام عسقلانی، دیگر بھی کئی محدثین نے لما ولد صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اذنہ رضوان خازن الجنان ابشر یا محمد ما کان لنبی علم الا وقد اعطیتہ۔ ساؤنڈ والے بھائی مہربانی کرو یار۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت۔ یہ آپ کا سپیکر آواز بھی کھینچ رہا ہے اور مجمع بھی سو رہا ہے، دو ڈبے لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں ہیں۔ توجہ ہے، ذرا آواز کو اچھا بنائیں۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ تو آپ کا اچھا ہے لیکن آواز اچھی بنے گی تو انشاءاللہ پھر لطف آئے گا مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، محدثین نے لکھا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی رضوان جنت نے کان میں آ کر کہا، کہاں آ کر کہا؟ کان میں، ابشر یا محمد ما کان لنبی علم الا وقد اعطیتہ۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے اللہ نے جو جو انہیں علم عطا فرمایا تھا، اے مدینے والے مصطفیٰ رب نے وہ سارا علم آپ کو ابھی ابھی عطا فرما دیا، ابھی ابھی عطا فرما دیا ہے۔ میں نے کہا پڑھ بزرگوں کو، اگر ہمارے بزرگوں کو تو نہیں سمجھتا تو کم از کم ان کو تو پڑھ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو لوگ الزام دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے میلاد النبی کو ریش کر دیا، سرکار کی میلاد کی محفلیں انہوں نے منائی۔ میں نے کہا آپ کا وصال ہو رہا ہے 1340 ہجری میں، آپ کے وصال سے کئی صدیاں پہلے علامہ ملا علی قاری
9वीं सदी हिजरी का मुहद्दिस है और मुजद्दिद है। इब्न हजर अस्कलानी 9वीं सदी हिजरी का मुहद्दिस है और मुजद्दिद है। इमाम जलालुद्दीन सयूती 9वीं सदी हिजरी का मुहद्दिस है और मुजद्दिद है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 10वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद है और मुहद्दिस है। मैंने इन सब ने लिखा और इसी तरह मुहद्दिस अब्दुल रहमान इब्न जौजी ने अपनी किताब के अल मौलिदुन नबवी के अंदर लिखा। क्या लिखते हैं? ये 6ठी सदी हिजरी का मुहद्दिस है और मुजद्दिद है। मैंने कहा 13 हिजरी कहाँ, 9वीं कहाँ और 6ठी कहाँ? अरे कई सदियां पहले आने वाले बुजुर्गों ने लिखा अपनी किताबों के अंदर। शाह अब्दुल हक ने मासबत बिसुन्ना के अंदर लिखा, ला यज़ालूनल मुस्लिमूना यहतफिलूना बिशहरे मौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अहले इस्लाम का शुरू से ये तरीका रहा है कि जब रबीउल अव्वल का चांद देखते थे तो मिलाद की महफिलें भी सजाते थे, खुशियां भी मनाते थे। सब बुजुर्गों ने लिखा। तो कहता है मिलाद को अहमद रजा खान बरेलवी ने रैश किया है। अच्छा इमाम से बताना, जो बुजुर्ग सदियां पहले आया क्या उसका कोई कसूर है? जो सदियां बाद में आया इनकी मुलाकात हो सकती है? आप बताएं जरा। इब्ला रईस साहब बैठे, क्या आज से 100 साल पहले जो बंदा आया 1901 में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल मुबारक है। आप में से किसी ने आपसे मुलाकात की है ख्वाजा साहब से? ख्वाजा साहब को देखा है? जिसने देखा वो हाथ खड़ा करे। जिसने जिंदगी में मुलाकात की हो हाथ खड़ा करे। जिंदगी में जाकर ख्वाजा साहब की खिदमत में बैठा हो हाथ खड़ा करे। नहीं ना, सदी पहले के बुजुर्ग को हमने नहीं मिले, हम मुलाकात नहीं कर सके, हम ज़ियारत नहीं कर सके। मगर बताओ अहमद रजा आते हैं 1340 में आपका विसाल, 10वीं सदी हिजरी में शाह अब्दुल हक, 9वीं में मुल्ला अली कारी, इब्न हजर अस्कलानी और इसी तरह दूसरे मुहद्दिसीन और 6ठी सदी हिजरी में मुहद्दिस इब्न जौजी वो लिख रहे हैं जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आता सारे मुसलमान महफिलें भी सजाते थे और नबी पाक की आमद की खुशियां भी मनाते थे। और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने तो यहाँ तक लिखा, फरमाते हैं जब रात आती ना विलादत बा सादत वाली, यानी 12 की रात आती, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मक्का वाले सारे अपने हाथों में शमा लिए हुए और झंडे लिए हुए हुजूर की विलादत वाले मकाम पर आते। कहाँ आते? विलादत वाले मकाम पर, जिसे आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। हुजूर की विलादत वाले घर पर, मकान पर एक इमारत तामीर कर दी है, उसके ऊपर लिख दिया है ये लाइब्रेरी है, ये मकतबा है और यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है। हाँ नबी की विलादत का मकाम हो, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। अरे बदनसीबो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है इन्नस सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। जहाँ अल्लाह की बंदी के कदम लग जाएं वो तो रब की निशानी है। वो जहाँ मुस्तफा मदीने वाले पैदा हुए, सुभान अल्लाह, हुजूर पैदा हुए, जहाँ हुजूर पैदा हुए वो अल्लाह की निशानी क्यों नहीं है? मैंने कहा वो सबसे बड़ी निशानी है। वो क्या है? सबसे बड़ी निशानी है। कदम लग जाए तो अल्लाह की निशानी, तो जहाँ हुजूर पैदा हुए। अच्छा फिर कदम लगे ना हजरत सैयदा हाजरा के, अल्लाह ने क्या फरमाया? सफा से मरवा तक दौड़ लगाओ। क्या करो? दौड़ लगाओ। अच्छा ये उम्रा करने वाले जाते हैं, हज करने वाले जाते हैं, ये दौड़ लगाते हैं, सवाब तो नहीं मिलता होगा ना? फायदा तो नहीं होता होगा? मिलता है, सवाब मिलता है, फायदा होता है। मैंने कहा बड़ी बदबख्ती की अलामत है। सफा और मरवा पर 2 बुत रखे थे, एक उसाफ और दूसरा नाइला। जब तक सैयदा हाजरा के कदम नहीं लगे थे ये पहाड़ियां बुत थी। जब अल्लाह वाली के कदम लग गए रब ने फरमाया अब ये बुत नहीं, अब मेरी निशानियां हैं, अब मेरी निशानियां हैं।
میں نے کہا وہاں دوڑ لگاؤ، ثواب ملتا ہے جہاں میرے نبی پیدا ہوئے، جہاں میرے آقا پیدا ہوئے۔ اور دیکھیں نا حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں جب میں حضور کو لے کر گئی، امام بیہقی، اللہ اکبر، بیہقی یہ وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، اماں حلیمہ کہتے ہیں میں نے کرایا حضور کو طواف اور میں نے چاہا کہ قریب لے جاؤں، حجر اسود کا بوسہ دلاؤں۔ فرماتے ہیں ابھی میں ارادہ ہی کر رہی تھی کہ حجر اسود دیوار کعبہ سے نکلا اور نکل کر حضور کے چہرے کو چوم لیا، حضور کے چہرے کو چوم لیا۔ میں کہتا ہوں حجر اسود کو پتا ہے کہ میری عزت نہیں، میری ویلیو نہیں، میرا احترام نہیں، اگر میرا احترام ہے تو مصطفیٰ کی وجہ ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حجر اسود کو چومتے ہیں اور چوم کر کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ توجہ فرماؤ ذرا، حضرت عمر نے تو یہ کہا، حضرت علی ساتھ کھڑے تھے، آپ نے کہا عمر کیسی بات کرتے ہو، یہ فائدہ نہیں دیتا، یہ نقصان نہیں دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر میں نے حضور سے سنا تھا، حضور نے فرمایا تھا رب قیامت والے دن اس حجر اسود کو زبان عطا فرمائے گا، آنکھیں عطا فرمائے گا، اور فرمائے گا حجر اسود یہ جو میدان محشر کی 120 صفحے ہیں جس میں 40 صفحے باقی نبیوں کی امتوں کی ہیں اور 80 صفحے حضور کی امت کی ہیں، جاؤ ہر اس بندے کو تلاش کرو جس نے تجھے چوما تھا، تیرا استلام کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو حجر اسود کے چومنے کے کتنے طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے اس طرح، دوسرا ہے، تیسرا ہے سبحان اللہ، دور سے اشارہ کر کے، اور چوتھا طریقہ بھی علماء نے لکھا، فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے نا، نبی پاک نے بھی ایسا فرمایا، چھڑی تھی حضور کے ہاتھ میں، اشارہ کیا حجر اسود کی طرف، اور سبحان اللہ۔ ان چاروں طریقوں سے حجر اسود کو چومنے والا۔ اچھا ایک اور بڑے پتے والی بات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک چٹ کے اوپر تمام لوگوں کے نام لکھے، کتنے لوگوں کے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری بندے تک سب کے نام لکھے، اور اللہ نے اسے رکھا حجر اسود کے منہ میں، حجر اسود نے کھا لیا، حجر اسود نے کھا لیا۔ آپ حیران ہوں گے کیسے حجر اسود نے کھا لیا ہے جی؟ یہ اربوں خربوں نام، کتنے انسان آئے، اربوں خربوں انسان آئے، رب نے سب کے نام چٹ پہ لکھے، حجر اسود کے منہ میں رکھے، حجر اسود نگل گیا، کھا گیا، ہضم کر گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے پیدا ہونے سے لے کر اب تک کتنی روٹیاں کھائیں؟ پیٹ میں ایک تو دکھا دے۔ کتنی سالن کی پلیٹیں کھائیں؟ پیٹ میں ایک تو دکھا دے جی۔ آپ کتنا کچھ کھا گئے، ہم کتنا کچھ کھا گئے، اگر پیٹ میں کچھ نہیں ہے، اور وہ حجر اسود ہے۔ ذرا توجہ کرنا، یہ موبائل ہے نا، موبائل، اس موبائل میں، میرے اس موبائل میں سینکڑوں کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابیں، اور وہ سینکڑوں کتابیں کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہیں، مگر اس موبائل کو توڑو نکلیں گی۔ میں نے کہا یہ انسان کی سائنس ہے، انسان کی ٹیکنالوجی ہے، جس پر تو ایمان رکھتا ہے اور وہ خدا کی ٹیکنالوجی ہے، اسے کیوں نہیں مانتا؟ اسے کیوں نہیں مانتا؟ اے بدبخت کہتے ہیں دیکھو کہ انسان ایک اللہ کا ولی ایک لمحے میں کہاں سے کہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کوئی توجہ کر، ایک بندہ بیٹھا ہے امریکہ میں، ایک بندہ بیٹھا ہے برطانیہ میں، ایک بندہ بیٹھا ہے سعودی عرب میں، وہیں سے بولتا ہے اور اس کی شکل بھی ساری دنیا دیکھتی ہے ٹیلی ویژن پر، اور اس کی آواز بھی سنتی ہے۔ میں نے کہا یہ ہے سائنس،
یہ ہے مادیت، اور مادیت کے دور میں آنے والوں، ٹیکنالوجی کے دور میں آنے والوں، سیاسی ترقی کے دور میں آنے والوں، یہ سائنس کی ترقی ہے، پر اسے پروان چڑھانے والی عقل انسانی ہے، اس کی مربی عقل انسانی ہے۔ اور جب بات آتی ہے روحانیت کی، مادیت کو مانتے ہو، روحانیت کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ روحانیت کا مربی عقل انسانی نہیں، خود پروردگار ہے۔ روحانیت کا مربی کون ہے؟ اللہ۔ روحانیت کا مربی کون ہے؟ اللہ۔ میں نے کہا اس کی طاقت کو نہیں مانتے ہو، سائنس کی طاقت کو مانتے ہو؟ یہ حجر اسود جو ہے نا، اب قیامت والے دن کیا کرے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا جا، جس نے تیرا استلام کیا، بوسہ دیا، جس طریقے سے اسے پہچان، اور پہچان کر اسے جنت میں اپنے ساتھ لے جا، جنت میں اپنے ساتھ لے جا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کھربوں اربوں نام اللہ نے چٹ پہ لکھے اس کے پیٹ میں ہیں، مگر وہ صرف انہیں پہچانے گا جس نے چوما تھا، جس نے چوما تھا۔ میں نے کہا یہ پتھر کا علم ہے، تو نبی کے علم پر اعتراض کرتا ہے؟ نہیں سمجھے، سنیو بات، نہیں سمجھو، ہیں ذرا بولو نا محبت کے ساتھ، مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کچھ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ پتھر کا علم ہے، اور پھر پتھر فائدہ دے رہا ہے، پتھر فائدہ دے رہا ہے۔ نبی جہاں پیدا ہوئے اس کی زیارت کرو تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نبی فائدہ نہیں دیتے۔ یہ بدبختوں نے لکھ دیا، حضور کی ولادت والے مکان پر چٹ لگا دی، پٹی لگا دی، کہتے ہیں کہ یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، زیارت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا شاہ ولی اللہ نے لکھا، وہاں لوگ آتے 12ویں کی رات کو کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں یصلون علی النبی ویذکرون ارہاساتہ ومعجزات ولادتہ۔ فرمایا وہاں آتے، حضور پر درود پڑھتے اور حضور کے معجزات بیان کرتے۔ اے شاہ ولی اللہ، تو شاہ عبد الرحیم کا بیٹا ہے، خود محدث ہے، محدث کا بیٹا ہے، خود مفسر ہے، مفسر کا بیٹا ہے، خود عالم ہے، عالم کا بیٹا ہے، خود ولی ہے، ولی کا بیٹا ہے۔ یہ تو بدعت والا کام کر رہے تھے، تو نے فتویٰ نہیں لگایا۔ شاہ ولی اللہ کہتا ہے او نادانو، میں فتویٰ کیسے لگاتا، میں فتویٰ کیسے لگاتا؟ یہ تو دیکھنے والی آنکھ ہو، میں فتویٰ کیسے لگاتا؟ میں نے تو آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا۔ اللتی تخالطہ انوار الرحمت وانوار الملائکت۔ ارے جہاں محفل میلاد ہوتی تھی، میں نے رب کے فرشتے بھی اترتے دیکھے، رب کی رحمت بھی برستے دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ سنیو دلائل یاد کیے کرو، دلائل۔ میں کہتا ہوں محفل میلاد پہ اعتراض کرنا آتا ہے، میں نے کہا نگاہ ہو تو پھر شاہ ولی اللہ سے آنکھوں سے دیکھ، شاہ ولی اللہ کی نگاہ سے دیکھ۔ جب محفل میلاد ہوتی ہے رب کی رحمت برستی ہے، رب کی رحمت برستی ہے، فرشتوں کے انوار اترتے ہیں، اور تو فتوے لگاتا ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی، رب نے جو علم تمام نبیوں کو عطا فرمایا نا، ولادت کے وقت تیرے میرے نبی کو عطا فرما دیا، ولادت کے وقت۔ اس لیے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ ان نوجوانوں حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو، حضور کی عزت و نموز کے لیے کام کرو، سرکار کی ختم نبوت کے لیے کام کرو، نموز رسالت پر مر مٹ جاؤ، قربان ہو جاؤ۔ دیکھو نا، اگر یہاں سرکار پر ہم قربان ہوں گے تو خدا کی قسم پھر حضور بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا نا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک شامی بزرگ نے دیکھا، جس دن آپ کا وصال ہوا اسی دن حضور کو دیکھا، آپ انتظار کر رہے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ حضور نے فرمایا بریلی سے احمد رضا آ رہا ہے، بریلی سے احمد رضا آ رہا ہے۔ ذرا اپنے اندر جرأت پیدا کرو۔ وہ دیکھو نا غازی علم الدین شہید کو، غازی علم الدین داڑھی مڈواتا تھا، تاش کھیلتا تھا، پر اسے پتا چلا
کہ ایک راجپال نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے، تو غازی علم الدین آرام سے نہیں بیٹھا، اس نے چھرا اٹھایا، اپنے کپڑوں میں چھپایا، چلتا ہوا انارکلی میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ راجپال اپنی دکان میں بیٹھا ہے، اس نے چھرا جا کر گستاخ رسول کے پیٹ میں گھونپ دیا، اسے جہنم رسید کر دیا۔ جہنم رسید کرنے کی دیر تھی تو پھر دیکھو وقت کیسے جاگا، غازی علم الدین کا وقت کیسے بلند ہوا، مقام کیا ملا۔ ارے اسی غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے والا قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ میں نے کہا داڑھی منڈواتا ہے اور وہ تاش بھی کھیلتا ہے، عمل بھی نہیں، شکل بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، ریاضت بھی نہیں، علم بھی نہیں، فضل بھی نہیں، بزرگی بھی نہیں، پر عزت مصطفیٰ پر قربان ہو گیا ہے۔ مقام یہ ہے کہ ایک بزرگ ایک مرتبہ جیل میں گئے، غازی علم الدین کو کہا نا علامہ اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے، علم الدین اپنے بیان سے پھر جا اور تو کہہ دے کہ نہ میں نے قتل کیا ہے نہ میں قتل کرنے والے کو جانتا ہوں، ہم تجھے چھڑا لیں گے، پھانسی کے پھندے سے بچا لیں گے۔ غازی علم الدین نے کہا، او قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کو کہا، علامہ اقبال صاحب، اور کہا محمد علی جناح صاحب، یہ بتاؤ جسے روزانہ مصطفیٰ کا دیدار ہو وہ اپنے بیان سے کیسے پھیر سکتا ہے؟ اپنے بیان سے کیسے پھر سکتا ہے؟ اپنے بیان سے کیسے پھر سکتا ہے؟ فرمایا میں تو روزانہ حضور کا دیدار کرتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ کوٹڑی کے اندر موجود نہیں ہے غازی علم الدین۔ تھوڑی دیر کے بعد غازی علم الدین آئے تو پوچھا غازی علم الدین کہاں تھے؟ غازی علم الدین نے کہا مولا علی آئے تھے، میرے ہاتھ سے پکڑ کر لے گئے تھے، میں ابھی حضور سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، ابھی حضور سے مل کے آ رہا ہوں۔ تو حضور پر قربان ہو جا، خدا کی قسم پھر دیکھنا تیرا مقام ہے، پھر تیری عظمت۔ اس سے پہلے کہ کتے بازی لے جائیں، درندے بازی لے جائیں، وہ آیا نا واقعات کے اندر کہ یہ ہلاکو تھا نا، ہلاکو جب اس نے عیسائیت قبول کی تو بڑے بڑے پادریوں نے اس کی آمد کا عیسائیت قبول کرنے کا جشن منایا۔ کیا منایا؟ جشن۔ اور یہ ہلاکو وہ تھا جس نے بغداد پر حملہ کیا، بغداد پر۔ آپ کو اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، وہ بغداد جس بغداد کی گلیوں میں لوگوں نے مصطفیٰ کو چلتے دیکھا ہے، اور مدینہ الاولیاء قدس شریف کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہاں بھی حضور کو آنکھ والوں نے چلتے دیکھا۔ بغداد عروس البلاد، اس کو کیا کیا؟ تمام کتب خانے اٹھا کر دریائے دجلہ میں پھینک دیے، قرآن جمع کروائے، بڑی چھوٹی مساجد سے، گھروں سے، ہر جگہ سے انبار لگ گئے، قرآن پاک کے انبار لگ گئے، انبار لگ گئے۔ ہلاکو خان نے کہا کہ معاذ اللہ یہ قرآن جلا دو، یہ قرآن کیا کرو؟ جلا دو۔ اس نے قرآن پاک جلوا دیے اور بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کو شہید کیا، اور فاتحانہ انداز میں ان کی لاشوں کے اوپر بیٹھ کر ٹھٹھا مخول کر رہا تھا، ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ دیکھو مسلمانوں کے شہر جو مدینہ کے بعد بڑا شہر ہے، اسلام کا مرکز ہے، بغداد معلیٰ ہے، میں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اس کی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی، قرآن جلا دیے، میں نے حافظ قاری شہید کر دیے، عالم علماء صوفیاء فقہا مجتہدین محدثین سب کو شہید کر دیا، فتح کر لیا بغداد کو اپنے طور پر۔ وہ لاشوں پر بیٹھ کر ٹھٹھا کر رہا تھا، اتنے میں دیکھتا ہے ایک دور کی بستی سے ایک بچہ جس کی عمر 10-12 سال ہے، اتنا ہے 10-12 سال، وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، سورہ یاسین پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ ہلاکو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب افاقہ ہوا پوچھا ہلاکو کیا ہوا؟ اس نے کہا لوگوں عیسائیت کا کام نہیں، یہودیت کا کام نہیں، کسی مذہب کا کام نہیں کہ مسلمانوں کو ہرا سکے یا مسلمانوں کو مٹا سکے۔ جب تک ان کے سینے قرآن سے اور محبت مصطفیٰ سے آباد ہیں کوئی انہیں مٹا نہیں سکتا۔
اس لیے تو کلندر لاہوری نے ہمیں آگاہ کیا نا، ہمیں بتایا یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ برطانیہ والے، امریکہ والے، اٹلی والے، ناروے والے، ڈنمارک والے، فرانس والے، ارے یہ چاہتے ہیں روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ تمہارے دل سے روح محمد نکالنا چاہتے ہیں۔ جب تو حضور کا نام سنتا ہے نا تڑپتا ہے، مچلتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، حضور پر نچھاور ہو جاتا ہے۔ اگر پسند نہیں تو یہی ادا پسند نہیں ہے، کافر کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ بے شک تو نمازیں پڑھ، روزے رکھ، عبادت کر دیا، آپ بتائیں ایمان سے کتنی مساجد ہیں برطانیہ میں، حکومت عیسائیوں کی اور مساجد مسلمانوں کی، علماء بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، قرآن چھپ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں، اٹلی میں، ناروے میں، یونان میں، فرانس میں کتنی مساجد ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہے۔ ارے اس کو تکلیف نہ ہماری نمازوں سے ہے، نہ ہمارے روزوں سے ہے، نہ ہمارے حج سے ہے، نہ ہمارے عمرے سے ہے، نہ ہماری زکات سے ہے، نہ ہماری تلاوت قرآن سے ہے، نہ ہماری مسجد سے ہے۔ اگر دشمن رسول کو تکلیف ہے تو اس وقت ہے جب تو مصطفیٰ کی عزت پر قربان ہو جاتا ہے، جب تو حضور کے نام پر جھومتا ہے، حضور کے نام پر جھومتا ہے۔ بس یہ محفل میلاد کا مقصد ہے، حضور کے نام پر جھومتا رہے۔ انہوں نے جشن کیا، ایک پادری نے تقریر کی، تقریر کے دوران آخری باتیں بڑے قابل توجہ، وہ تقریر کے دوران کیا کرتا رہا؟ تقریر کے دوران حضور کی ذات پر نازیبا کلمے بولتا رہا، معاذ اللہ، اور ایسے اشارے کر کے نازیبا کلمے بولتا رہا۔ ساتھ میں تاتاری سپاہی کا کتا بندھا تھا، اس کتے نے زنجیر توڑوایا اور توڑوا کر پادری پر حملہ آور ہو گیا، جھپٹ پڑا، لوگوں نے چھڑوا لیا، پھر کتے کو باندھ دیا گیا۔ پادری کو کہا کہ اب پھر حضور کی شان میں نازیبا کلمے نہیں بولنے، گستاخی نہیں کرنی، نبی پاک کی بے ادبی نہیں کرنی، حضور کی توہین نہیں کرنی۔ پادری نے کہا نہیں، یہ وجہ نہیں تھی، میں اشارے کر رہا تھا، کتا اس وجہ سے مجھ پر حملہ آور ہوا ہے، یہ بات نہ تھی۔ اس نے پھر حضور کی شان میں گستاخی کی، گستاخی کرنے کی دیر تھی۔ ارے انسان تو انسان رہے، کتے کی غیرت دیکھو، کتے نے اب کی بار زنجیر توڑوائی اور ایسا حملہ کیا کہ اب کی بار کتے نے نہیں چھوڑا، اس وقت چھوڑا جب پادری کو جہنم رسید کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ نے بتا دیا، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم پیچھے رہ گئے تو نبی کی عزت کی حفاظت کتوں سے بھی کروا سکتا ہوں، میں کتوں سے بھی کروا سکتا ہوں۔ حضرت گرامی، یہ کتے ہیں جو حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہیں۔ شہ خراسان تھا، شہ خراسان نے ایک مرتبہ اپنی فوج کو دیکھا، دل کے اندر تمنا کی، کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، میں حضور کا زمانہ پا لیتا۔ وزیر و مشیروں نے کہا شاہ خراسان حضور کا زمانہ پا لیتا، آخر یہ تمنا کیوں کر رہا ہے، یہ آرزو کیوں کر رہا ہے؟ شاہ خراسان نے کہا ارے آرزو کی وجہ یہ ہے، تمنا کی وجہ یہ ہے کہ میری فوج ہے پاورفل، بڑی تکڑی فوج ہے، طاقتور ہے۔ حضور کے زمانے میں ہوتا تو حضور کے ساتھ اپنی فوج کو قربان کر دیتا، حضور کے ساتھ مل کر لڑتا، حضور کی عزت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، حضور کی شان کے لیے۔ بس یہ خیال کیا۔ امام قشیری نے لکھا، فرماتے ہیں داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر جن کے بارے میں فرماتے ہیں استاد ابو القاسم قشیری، سبحان اللہ، نہیں سمجھے آپ بات ہے؟ داتا صاحب جس کو استاد کہے اس کو کوئی مقام تو ہوگا نا، اس کی کوئی شان تو ہوگی نا۔ ہاں حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر فرماتے ہیں اگر میں داتا صاحب کا زمانہ پا لیتا تو داتا صاحب کا مرید ہو جاتا ہے، داتا صاحب کا مرید ہو جاتا۔ داتا صاحب کہتے ہیں میرے استاد ابو القاسم قشیری، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا شاہ خراسان کو، پوچھا بادشاہ کیا بنی؟ بادشاہ نے کہا ارے میں قبر میں پہنچا، منکر نکیر آئے مجھ سے سوالات کرنے لگے، جب سوالات کا سلسلہ چلنے لگا ہاتف غیبی سے آواز آئی اے نکیرو ہٹ جاؤ، اے منکر نکیرو ہٹ جاؤ، شاہ خراسان سے سوال نہ کرو، جس لمحے اس کے دل کے اندر ناموس رسالت کا خیال آیا تھا ہم نے اسی لمحے اسے بخش دیا، ہم نے اسی لمحے اسے بخش دیا تھا۔ صرف حضور کی عزت و ناموس کی پہرہ داری کا خیال آ جائے، چوکی داری کا خیال آ جائے، رب بخش دیتا ہے۔
अरे जो हुजूर की नामोस के लिए लड़ता रहे, उस पर FIR कट जाए, उसे डंडे लगे, लोग गालियां बके और उसे पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाए, बताओ इतना कुर्बानियां देने वाला मुस्तफा का गुलाम जब कब्र में जाएगा तो मुस्तफा कितना मेहरबान हो जाएगा, मुस्तफा कितना मेहरबान हो जाएंगे। अगर चाहते हो वही सहाबा वाला फैज़ मिले और हुजूर की नजर करम हो तो सरकार की खत्म नबूवत और नामोस रिसालत के लिए काम करो, हुजूर की इज्जत पर पहरा दो। फ्रांसीसियों ने हुजूर की तौहीन की तो उन्होंने क्या समझा, हम हुजूर की तौहीन करेंगे, गुस्ताखाना खाके बनाएंगे तो ये मुसलमान आराम से बैठे रहेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। क्यों? हजरत ज़ैद बिन दसरा को जैसे कुफ्फार ने कहा आज तो सूली पे लटक रहा है, तू समझ कह रहा होगा आज तेरा नबी यहाँ होता तो आराम से घर में बैठा होता। हजरत ज़ैद ने कहा रब्बे काबा की कसम है, लोगों क्या कह रहे हो, मेरे नबी के पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो मैं घर में आराम से नहीं बैठूंगा, घर में आराम से नहीं बैठूंगा। हजरत गिरामी हुजूर की इज्जत कायनात के माथे का झूमर है, कायनात के माथे का झूमर है। अगर हुजूर की इज्जत खतरे में पड़ जाए, हुजूर की नामोस खतरे में पड़ जाए तो फिर कायनात खतरे में पड़ जाती है, फिर कायनात खतरे में पड़ जाती है। इसलिए हुजूर की इज्जत, हुजूर की अज़मत, हुजूर की शान, हुजूर की ताज़ीम और तौक़ीर के लिए मुसलमानों को चाहिए मरने मिटने का जज्बा पैदा करें। वो कहा ना किसी ने, और क्या ही खूब कहा, नमाज अच्छी कि हज अच्छा, रोज़ा अच्छा कि ज़कात अच्छी, मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न कट मरूं जब तक ख्वाजा बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।